ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا میں ایک خاص فطرت پر پیدا کر کے بھیجا ہے اور بسایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فیصلہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ایک فطرت بنائی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اس فطرت کے حوالے سے اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی اللہ کے ان کلمات اور اس بنائے جانے والی فطرت کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جب جب انسان اس دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی فطرت سے روگردانی کرتا ہے، تاریخ انسانی گواہ ہے کہ وہ بڑے بڑے مسئلوں سے دوچار ہوتا ہے، فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے،
مختلف قسم کی آزمائشیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اسے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا وہی حقیقت ہے، اور اس کے مقابلے میں جس بات کو ہم نے اپنے لیے بہتر سمجھا وہ درست نہیں تھی۔ عصر حاضر میں انسانی زندگی کے حوالے سے بہت سے ایسے فیصلے نام نہاد ترقی پذیر ملکوں کی طرف سے اقوام عالم کے اوپر ٹھونسے گئے، ان کو بتائے گئے کہ انسان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ قیمتی اور درست ہے، لیکن وقت نے اور تجربے نے بتایا کہ جس فطرت پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا وہی انسان کے لیے سب سے بہتر تھی۔ میں آپ کے سامنے زیادہ نہیں، صرف 2 مثالیں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور تمام مخلوقات کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے، اور وہ فطرت یہ ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، آرام کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور دن کو کام کاج کرنے اور معاش کا ذریعہ بنایا۔ انسان نے تھوڑی سی ترقی کی اور اس نے کہا کہ یہ ہم دن کو کام کرتے ہیں، رات کے اوقات ضائع کرتے ہیں، اس میں بھی کام کرنا چاہیے، اور دیر تک جاگنے اور کام کرنے کے سلسلے شروع کیے، اور نتیجتاً صبح کو دیر سے اٹھنا اور دیر تاخیر سے کام شروع کرنا یہ رواج بن گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر فطری طور پر اس کی جسم کا ایک ٹائم مشین لگائی ہے، اس کے اندر ایک کلاک لگایا ہے۔ وہ فطری طبیعی کلاک ڈسٹرب ہو گیا، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ مختلف قسم کے امراض اور معاشرتی تباہیاں اس ایک فیصلے سے سامنے آئے۔ آج وہی لوگ جن کے کچھ پچھلے دہائیوں کے آباء و اجداد اس بات کا ڈھنڈورا پیٹا کرتے تھے کہ دیر تک جاگا جائے اور صبح لیٹ کام شروع کیا جائے، وہ واپس اس فطری نظام کی طرف آ رہے ہیں کہ صبح سورج کے طلوع ہوتے ساتھ جو ہے اٹھ جایا جائے، کچھ ورزش کی جائے، اور اس کے بعد اپنا کام کاج شروع کر دیا جائے، اور سورج کے غروب ہوتے ساتھ سب کام ختم کر کے انسان کچھ وقت اپنے گھر والوں کو دے اور اس کے بعد سو جائے۔ گھوم پھر کر ساری دنیا کے تجربے کرنے کے بعد سمجھ یہ آئی کہ انسان کی جو فطرت ہے اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے، آج سے 15 20 30 سال کے درمیان کا جو عرصہ ہے، پوری دنیا کے اندر ایک مہم شروع کی گئی کہ نو مولود بچوں کو ماں کا دودھ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ ماں کے دودھ میں موجود جتنے جراثیم ہوتے ہیں وہ نو مولود کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے کرنا کیا چاہیے، بڑا ہی پیسچرائزڈ پروسیس سے گزرا ہوا ہر قسم کے جراثیم کو ختم کر دیا گیا۔ خشک ڈبے کا دودھ جو ہے وہ بچوں کے لیے سب سے بہتر ہے، حفظان صحت کے لیے اور بچے کی نمود و نمائش کے لیے تمام غذائی مقدار، وائٹامنز اور فلاں اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میری عمر کے لوگ جس دور میں پیدا ہوئے اس وقت یہ مہم بہت تیزی کے ساتھ جاری تھی، اور جا کر اپنی والدہ سے پوچھئے گا
کہ یہ حالت بھی تھی کہ ہسپتال میں ہمارے ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹرز جو ہے وہ ماؤں کو ڈانٹا کرتی تھی اور یقینی بناتی تھی کہ ماں کے پاس فیڈر موجود ہو اور وہ ڈبے کا دودھ ہی اپنے بچے کو پلائے، اپنا فیڈ نہ کرائے۔ تجربے نے یہ ثابت کیا کہ یہ چیز شدید نقصان دہ تھی، اور آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے دودھ سے زیادہ بہتر اور اچھی غذا بچے کے لیے کوئی اور نہیں۔ یہ دو سادہ مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ جب جب ہم انسانی فطرت اور جبلت سے روگردانی کرتے ہوئے جس قاعدے اور قانون پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر کسی جدید فلسفے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیتے ہیں، تب ہم یقینی طور پر نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن انسان کیونکہ ظلوماً جہولا ہے، ظالم بھی ہے اور شدید جاہل بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے انہ کان ظلوماً جہولا، اگر اس کے پاس بیرونی کوئی علم نہ ہو تو بنیادی طور پر ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اپنی طرف سے جب بھی فیصلہ کرے گا وہ مبنی بر علم بھی نہیں ہوگا اور مبنی بر حقیقت بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جب اپنی مرضی کے فیصلے کیے، غلط کیے، جب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ علم وحی کی صورت میں فیصلے کیے، اللہ کے کیے ہوئے فیصلے حکمتوں والے بھی ہوتے ہیں اور درست بھی ہوتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے ہوئے ایک رجحان کی طرف میں آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ رجحان بھی در حقیقت انسان کی فطرت سے منافی ہے۔ جس فطرت اور جبلت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی مخالفت ہے۔ وہ رجحان آج کے سو کالڈ پڑھے لکھے طبقے کے اندر اس بات کا تیزی کے ساتھ پھیلنا ہے کہ شادی اور نکاح سوائے زندگی میں وبال کے اور کچھ نہیں۔ اس نکاح کی صورت میں زندگی کے اندر جتنا اطمینان ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے، جو سکون ہے وہ غارت ہو جاتا ہے، اور سوائے ذمہ داریوں کے، بوجھ کے اور کوئی چیز اس کے اندر باقی نہیں بچتی۔ مغرب چونکہ یہ سارا معاملات اپنے ہاں پورے کر چکا ہے، اس لیے ایک عالمی ایجنڈے کے تحت جس پر متعدد بار ہماری گفتگو ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایجنڈا پیکج ڈیل ہے، اس کے تحت وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جن مقامات پر اور جگہوں پر یہ خاندانی نظام اور نکاح جیسا بابرکت رشتہ باقی ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے، ان تمام محرکات کے پیچھے وہ سوچ کار فرما ہے کہ انسان کو مادر پیدر آزاد ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے شیطان کی وہ دشمنی ہے جس کے نتیجے میں وہ انسان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکال کر اپنے نفس کی اطاعت اور فرما برداری پر لگانا چاہتا ہے۔ کہ اس نے کہا تھا میں تو ہوں کھلا دشمن، میں تو ان کے رستوں پر بیٹھوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور ان کو دھوکے میں ڈالوں گا، ان کو برائیوں کی طرف راغب کروں گا۔ اور پھر اس نے اللہ کو کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے اس دھوکے کے نتیجے میں آپ اپنی عبادت کرنے والے بہت چھوڑے پائیں گے، زیادہ نہیں ہوں گے جو اللہ آپ کی بات مانیں۔ اور اللہ رب العزت کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا،
اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہی میں سے تمہارے جوڑے کا بندوبست کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے کہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس سکون کے نتیجے میں تمہاری زندگیوں کے اندر الفت اور محبت پیدا ہو جائے، اور ان دو باتوں کے حصول سے اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ اللہ رب العزت تو فرمائیں کہ نکاح کے نتیجے میں زندگی میں سکون بھی آتا ہے، الفت اور محبت بھی آتی ہے، اور اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اب ایسے میں ہم کہیں نہیں، سکون غارت ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے اور رحمتیں روٹھ جاتی ہیں، تو جس صحابی نے آ کر کہا تھا اللہ کے رسول آپ نے تو کہا تھا شہد پلاؤ، شہد پلانے سے تو میرے بھائی کے پیٹ میں درد زیادہ ہو گیا، آپ نے فرمایا تھا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ کی بات تو سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد ہی پلاؤ۔ تو سب سے بنیادی بات تو یہ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ سکون ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں روٹھ جاتی ہیں، شادی سے کیا فائدہ ہے؟ صدق اللہ وکذب، کذبت، اللہ نے سچ کہا، تو نے جھوٹ کہا۔ یہ شیطان نے زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے بعض چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا۔ اس کے حوالے سے چند ایک باتیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے سن لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں انبیاء میں مشترک تھی، جتنے انبیاء ہیں ان سب کی سنت، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جو اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ ان میں سے آپ نے فرمایا نکاح کرنا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور قرآن بیان کرتا ہے اللہ کے رسول ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کی ہم نے ذریت پیدا کی، سب کے لیے ہم نے بیویاں بھی دی ان کو اور ان کو اولادیں بھی دی۔ تو وہ کام جو تمام انبیاء کی سنت ہو اس سے روگردانی کرنا کیا اسلام کہلائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 صحابہ میں سے ایک کی یہ بات سنی کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ ذمہ داریوں کا موجب ہے، اور ذمہ داریاں اٹھانے کی خاطر دنیا کے کاموں میں انوالو ہونا پڑتا ہے، اس لیے بہتر ہے میں ساری زندگی مجرد رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے جب ان کی اصلاح فرمائی، خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور جو اس سے منہ موڑے اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جو لوگ آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، بنیادی طور پر وہ آپ کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ بنیادی چیز ہے جس پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بخاری کہ روزانہ شام کو شیطان پانی پر جب اپنا تخت لگاتا ہے تو اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ کون کیا کر کے آیا، اور ہر کوئی اپنی کارگزاری سناتا ہے تو کہتا ہے کوئی بڑا کام نہیں کر کے آئے، اور جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ میں آج میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوا کے آیا ہوں، میں نے ان کا گھر تباہ کروا دیا، وہ تخت سے نیچے اترتا ہے، اس کو آ کر گلے سے سینے سے لگاتا ہے، تھپکی دیتا ہے، کہتا ہے یہ ہے اصل کام۔ وجہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ
ان بنیادی یونٹس کے ساتھ، بنیادی اکائیوں کے ساتھ جڑا ہوا. جب تک بنیادی اکائیاں، ایک گھرانہ، ایک میاں بیوی کا رشتہ اور ان کی اولاد اور نسل کی پرورش، یہ نظام مضبوط رہے گا، مسلمان معاشرہ مضبوط رہے گا. اور جب جب نکاح کا یہ جو بندھن ہے یہ کمزور پڑ جائے گا، معاشرے کا بنیادی یونٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. جب عمارت میں سے اینٹیں اکھڑنا شروع ہو جائیں گی تو پیچھے باقی کیا بچے گا؟ پھر معاشرہ تباہی کی طرف جائے. اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ اس تباہی کو دیکھ رہے ہیں. اب ایک اور بہت بڑا وسوسہ اس حوالے سے ہمارے ہاں خواتین کے ذہن میں جو ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو خاتون گھر پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اپنے گھر کے لیے کام کرے، شوہر کی خدمت اور اطاعت کرے، اپنی اولاد کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہو، ان کی تربیت کا اہتمام کرے، بقول آج کی زبان میں ہاؤس وائف ہو، تو اس ہاؤس وائف کے لفظ کو ہمارے لیے تانا بنا دیا گیا. اور بہت سی پڑھی لکھی خواتین جن کی شادی کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی یا کوئی اچھا رشتہ نہ مل سکا جس وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی، اور وہ اپنی اس زندگی کو نہ گزارنے کی وجہ سے کسی اور کیریئر میں چلی گئی، کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گئی، کوئی کسی بھی پروفیشن میں ہے. انہوں نے ایک طرح سے گھریلو خواتین کو نشانے پر رکھ لیا کہ تم تو اپنی ساری صلاحیتیں ضائع کر رہی، یہ کس کام میں پڑی ہو؟ بچے پالنا بھی کوئی کام ہے؟ نکلو باہر، نکلو، بچے تو پل ہی جاتے ہیں، تمہارے پاس تو یہ تھوڑے سے دن ہیں، ایام ہیں، ابھی کچھ عرصے کے بعد جوانی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تو گھر پر ہی رہنا ہے. جو صلاحیتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کو بروئے کار لاؤ. یہاں پر اللہ بھی یاد آ جاتا ہے، باقی سب جگہ نہیں آ رہا. لیکن اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی دی گئی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے اللہ بھی یاد آ جاتا ہے. اور تم گھر پر بیٹھ کر اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہی. یہ وہ اتنا بڑا وسوسہ ہے جس نے اچھی بھلی گھریلو مسلمان خواتین کو پریشان کر کے رکھ دی، اور وہ واقعتاً یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید ہم تو بالکل کوئی بیکار کام کر رہے ہیں. کام وہ صحیح ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خاتون کو جنت کی بشارت دی ہے. آپ نے فرمایا من صلت خمسہا، وہ خاتون جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، اس کا گھر سنبھالتی ہے. اور اس حدیث کو جوڑیے اس حدیث کے ساتھ جہاں پر آپ نے فرمایا تھا تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہاں تفصیلاً آپ نے بیان کیا کہ خاتون اپنے شوہر کے مال اور اس کے گھر اور اولاد کی ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اس کو فرمایا اطاعت زوجہا، جو اس انداز میں اپنے شوہر کے گھر پہ اطاعت و فرما برداری کر کے رہتی ہے وہ جنت میں داخل ہوگی جس دروازے سے چاہے داخل ہونا چاہے. یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ ایک پوری نسل کو پروان چڑھانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اچھا مسلمان بنانا، ان کو اچھا انسان بنانا، ان کو معاشرے کے اندر ایک کارآمد فرد بنا کر بھیجنا، کیا یہ چھوٹا کام ہے؟ اور مغرب نے اس معاملے میں ماؤں کو باہر نکالا اور ڈے کیئر ایجاد کر دیے کہ بچوں کو وہاں چھوڑا جائے. اور وہ بچہ جس نے آنکھ کھولی، شعور سنبھالا تو وہ ڈے کیئر میں تھا، اس کی اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا جذباتی وابستگی ہو سکتی ہے. اور نتیجہ یہ ہے 16 اور 17 سال کا وہ ہوتے ساتھ اپنا گھر چھوڑ دیتا.
اور اس کے بعد سال ہر سال اپنے ماں باپ کو شکل نہیں دکھاتا. وہ اولڈ ہاؤس میں نہیں، وہ کہاں نہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ جب ان کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارتے، اس وقت تو اس کو ڈے کیئر میں چھوڑا گیا. تو نتیجہ یہی ہوگا جب ان کو اس کا اپنی اولاد کا وقت چاہیے تو پھر وہ وقت اولڈ ہاؤس میں گزارنا پڑے. اور یہ کوئی ایسی کمال کی چیز نہیں ہے جس پر انسان فخر کرے کہ ہاں اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے. میں حیران ہوں، لوگ اپنے گوبر کو بھی سونا بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور ہم مرعوب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں سونا دیا ہوا ہے، ہمیں وہ گوبر لگتا ہے، ہمیں وہ بیکار چیز لگتی ہے. وہ خواتین جن کی جینون مجبوریاں ہیں، اللہ نے ہر کسی کے لیے علیحدہ ماحول پیدا کیا، اس کی اپنی زندگی بھی ہے، جینون مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کو ضرور اپنا کیریئر آگے پرسو کرنا چاہیے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی قیمت پر نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پر اس حوالے سے اس پروپیگنڈے کا ضروری حصہ نہیں بننا چاہیے کہ جو خواتین جن کو اللہ نے گھریلو زندگی گزارنے کا موقع دیا ہوا ہے ان کے ذہن کے اندر جا کر زہر اگلا جائے کہ تم تو بیکار کا کام کر رہی ہو. انہیں کہنا چاہیے تم بہترین کام کر رہی ہو، اللہ نے تم سے بہترین کام لیا ہے، مسلمان عورت والا کام کر رہی ہو. تم وہ کام کر رہی ہو جو امہات المومنین نے کیا، تم وہ کام کر رہی ہو جو صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس امت کی ماؤں نے جب جب ذمہ داریاں نبھائی ہیں بڑی عظیم ترین شخصیات اس امت کو دی، اور جب سے اس امت کی ماؤں نے یہ ذمہ داریاں نبھانی چھوڑ دی نتیجہ یہ ہے کہ مردوں میں بھی کوئی عظیم مرد پیدا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے یہ مائیں ہیں جو عظیم بیٹے پیدا کرتی ہیں اور ان کی تربیت کرتی ہیں، باپوں کا کام نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور سمجھ لیجیے، اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے شادی شدہ جوڑے عدم اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں. جب یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو مثال کے طور پر ارد گرد بہت سے مثالیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ دیکھو فلاں اس نے تو شادی کی، کیا ہوا، طلاق ہو گئی، فلاں ہوا، وہ عدم اطمینان کی زندگی گزار رہا. ہماری یہ عدم اطمینان کی زندگی ہمارے کچھ اور قصوروں کی وجہ سے، اس کے اسباب کچھ اور ہیں. ہم نے اس زندگی کو اس مقصد کے تحت گزارا ہی نہیں، نہ گزار رہے ہیں جس پر اللہ نے گزارنے کا حکم دیا تھا. اور وہ حکم کیا ہے؟ اس زندگی کو ایک امتحان کے طور پر گزارنا، ایک ابتلا کے طور پر گزارنا. الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. ہم نے اس کو اپنے لیے جنت سمجھ لیا. اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا وہ جنت الکافر، یہ کافر کی جنت ہے، مسلمان کی جنت نہیں. یہاں ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں، جہاں سونے اور جاگنے کے اوقات مقرر ہیں، جہاں حلال اور حرام کی تمیز موجود ہے، جہاں ناجائز اور جائز کا خیال رکھنا پڑے گا، تبھی تو مسلمان بنے گا. وگرنہ پھر سودا کر لیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن ہوگا، شام تک اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ جا رہا ہو. یبیع دینہ بعوض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دے گا. تو یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں پسند نہ کریں. مال کی ہوس اور زیادہ در زیادہ اور خواہشات کی ایک لامتناہی فہرست، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگیوں کے اندر بھی عدم اطمینان کا شکار ہیں. صبح اور شام کولوں کے بیل کی طرح کام کرنے کے باوجود ہمارے پاس چونکہ ایک خواہشات کی طویل فہرست ہے جو پوری ہونے پر نہیں آتی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے مرد کے اوپر بھی بوجھ پڑتا ہے، خاتون کے اوپر بھی بوجھ پڑتا ہے. اور ایک قیمتی کوالٹی ٹائم جو ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا تھا
وہ ان محنتوں اور مشقتوں کے اندر گزر جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نیا صوفہ آ جائے گا، نیا فریج آ جائے گا، نیا گھر آ جائے گا، نئی گاڑی آ جائے گی تو ہماری زندگی میں اطمینان اور سکون آ جائے گا، جبکہ پتہ چلتا ہے جب وہ چیز آتی ہے اس وقت تک وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہوتی ہے، وہ فیشن میں نہیں رہی ہوتی، یا ہمارے کسی جاننے والے کے پاس اس سے بہتر آ چکی ہوتی ہے اور اب ہمیں اس کی دوڑ میں لگنا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا من اصبح، جو اس حالت میں صبح کرے، معافن فی جسدہ، کہ اللہ نے اس کو جسمانی کسی بیماری کے اندر مبتلا نہیں کیا ہوا، عافیت کے ساتھ ہے جسمانی طور پر، وعنده قوت یومہ، اور اس کے پاس اپنے اس دن کا پورا کھانا موجود ہے، صبح دوپہر شام تینوں ٹائم کا کھانا موجود ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کأنما حیزت لہ الدنیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو گویا اسی طرح ہے جیسے ساری دنیا سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دی گئی، مہینوں کا راشن پورا ایک ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کا خرید لینے والوں، صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں تو ایمان پر دوبارہ نظر دوڑائیں۔ یہ جو ہماری ازدواجی زندگیوں کے اندر پریشانیاں ہیں، ان کے اسباب ہم نے خود جمع کر کے رکھے ہیں، وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو کہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور یہ مودت اور رحمت نہ ملے۔ اور آخری بات، میری بات یہ سمجھ لیجئے، اگر آپ نے یہ منفی پروپیگنڈے بند نہ کیے اور کسی ایک بھی خاتون یا مرد نے آپ کے اس منفی پروپیگنڈے میں آ کر اپنا شادی شدہ گھر تباہ کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی وہ مرد یا عورت جو کسی بھی عورت میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے اور نتیجتاً ان کے درمیان علیحدگی کروا دے، آپ نے فرمایا ان پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت بھی ہے اور ایسا شخص اور خاتون جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ زندگی اللہ کی فطرت جو اللہ نے بنائی ہے اس کے مطابق گزارنی، زندگی میں اطمینان بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، اللہ کی رحمتیں بھی شامل حال ہوں، اپنا لائف سٹائل جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس کے مطابق کر لیجیے، اپنے سوچ اور افکار کو بھی اس کے مطابق کر لیجیے۔ اور اسی طرح آخری بات، ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا، والدین نے بھی، لڑکوں نے بھی اور لڑکیوں نے بھی اپنے لیے ایک وہ سٹینڈرڈز بنا لیے ہیں کہ یہ معیار پورے ہوں گے تو اس کے بعد جا کر ہم رشتہ کریں گے، وگرنہ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تمہارے پاس تمہارے گھر میں موجود تمہاری بیٹی بہن اس کے لیے ایسا رشتہ آ جائے جس کے بارے میں تم دو چیزوں پر مطمئن ہو، کیا؟ آپ نے فرمایا ایک اس کے دین اور ایک اس کے اخلاق کے متعلق تم مطمئن ہو، دیندار ہو، با اخلاق ہو، غریب ہے تو ہوتا رہے، آپ نے فرمایا یہ رشتہ کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا، اور اس فساد کو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مال اور پہلے سے اسٹیبلش ہونا یہ شرط نہیں ہے، یہ تو نکاح کے نتائج میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے مطابق جب انسان نکاح کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے معیار وہ بنائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اس میں سب سے بنیادی بات ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، ہم یہ دنیا جینے کے لیے اور اس کے مزے لوٹنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں اور ساتھ یہ شعر پڑھ رہے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر، کہہ رہے ہیں یا اللہ آخرت کے عیش اور آرام کے علاوہ تو پھر اس دنیا میں کوئی عیش اور آرام ہے ہی نہیں، اصل تو وہ ہے، تو ہم یہ دنیا اور یہ زندگی جینے کے لیے نہیں آئے، ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے، اس کی تیاری کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین
برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.